السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو وی آر بیک ود آر لیکچر نمبر 2. پہلے ہم نے جو ہماری فرسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم FPSC کا سیلیبس ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو لیکچر نمبر 1 ہے اس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو اسلام، جو کہ ہمارا فرسٹ سیکشن ہے اسلامیات کے سیلیبس کا، اس میں سے ہم نے جو 6 سیکشنز ہیں ان میں سے ہم 3 سیکشنز کنسیپٹ آف اسلام، امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام، اسلامک بلیفس اور اس کے امپیکٹس، اور اسلامک ورشپس جو ہیں ان کے اسپریچول، مورل اور سوشل امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دین ورسز ریلیجن پڑھا ہے، تو ہم نے وہاں پہ دین کے جو بہت زیادہ کریکٹرسٹکس پڑھے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہمارا پورا ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک دین ہے اور زندگی کا پورا ضابطہ حیات ہے. وہ ہماری ہر جگہ پہ چھوٹی سے بڑی ہر جو اسپیکٹ ہے ہماری لائف کا اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس میں ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہی بیسیکلی اس کے سارے جو ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس ہیں دین کے، اسلام کے، جو ریلیجن سے اس کو ڈفرینس کرتے ہیں. جو ہم نے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن میں بتایا کہ یہ مونوتھیسٹک ہے، سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے. ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام کو ڈسٹنکٹ بناتی ہیں. تو آپ نے ورڈ ڈسٹنکٹ، اس سے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو اگر ہم کریکٹرسٹکس آف اسلام ڈسکس کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Verily we have revealed this Quran and verily we will protect it. کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Undoubtedly we have explained for people in this very Quran every kind of similitude. تو جو اسلام، جو ہمارا دین ہے، اس میں جو ہماری کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت اچھے سے واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ کیسے ایک دین ہے، کیسے یہ ڈسٹنکٹ ہے باقی سارے جو ریلیجنز ہیں ان سے، اور کیسے یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. تو اگر ہم کریکٹرسٹکس آف اسلام دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو مونوپلی آف ٹروتھ. مونوپلی کیا ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہے نا اس کی مونوپلی نہیں ہے اسلام میں. جسی طرح جو بھی پروفٹس تھے یا جو بھی کتابیں تھیں وہ ہر جو ٹیریٹری ان کے اوپر وہ چیزیں نازل ہوئی. جیسے کہ میں نے پچھلی ہی جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ سب کانٹیننٹ پہ اسلام نازل نہیں ہوا تھا. ہم نے اسلام کا ٹرانسلیٹڈ ورژن انڈرسٹینڈ کیا ہے. جو اسلام نازل ہوا وہ عرب پہ ہوا تھا، اسی لیے اس کی زبان کیا تھی؟ عربک. اگر سب کانٹیننٹ پہ نازل ہوتا تو پھر اس کی وہ زبان ہوتی جو سب کانٹیننٹ کی زبان تھی. تو یہاں سے یہ کریکٹرسٹک ہے اسلام کا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہمیں بھی عربک انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کو اور اچھے سے پڑھ سکیں. اسی لیے اس میں کوئی مونوپلی آف ٹروتھ نہیں ہے کہ جو بھی لوگ تھے، جو بھی قومیں تھیں، ان پہ ان کے معاملات کے حساب سے پروفٹس نازل کیے گئے. لیکن جو اسلام اور جو قرآن ہے وہ آنے والی تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہے. بلیسڈ بی دا لارڈ گاڈ آف اسرائیل. یہ دیکھیں، یہ گاسپل میں ایک چیز لکھی گئی اور یہاں سے ہمیں یہ بتایا، یہ جو مونوپلی آف ٹروتھ ہے وہ پوائنٹ پروو ہوتا ہے. یونیورسل ریلیجن ہے پوری دنیا کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، ہیومینٹی کا ریلیجن ہے. یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مسلمانوں کا ریلیجن ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسلام کو نازل کیا انسانوں کے لیے. انسان اس کا جو کیا ہے؟ سینٹر ہے، مسلمان نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ say O mankind truly I am a messenger to you all of us believe in Allah and in his angels and in his book and in his messengers. So آپ نے یہاں پہ جو word all ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. Differences in faith answered by Islam. Different times had different people with different needs. Almighty sent guidance as required. With time teachings not preserved. Changes made by man. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ چینج نہیں ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ تھے، ان کے جو معاملات تھے ان کو اس وقت پہ اس دور حاضر کے طرح اس کو کیا کیا گیا؟ آنسر کیا گیا. لیکن جو اسلام ہے اس میں اور جو قرآن ہے یہ جو پہلی میں نے آیت آپ کو پیش کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو یہاں پہ اس چیز کی کیا ہوگی؟ یہ پروو ہو گئی کہ اگر ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے. ہمیشہ جو پچھلی کتابیں آئی وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے اس وجہ سے تھی کیونکہ بعد میں کیا ہو جاتا تھا، ان میں چینجز ہو جاتے تھے. لیکن اسلام میں چینج نہیں ہو سکتا، قرآن میں کیونکہ چینج نہیں ہو سکتا. اور کیا قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے اسلام کا مینیول ہے، اور اللہ اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اس کے علاوہ اسلام کیا ہے؟ ایٹرنل ریلیجن ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے دس ڈے ہیو آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو، کمپلیٹڈ مائی فیور اپان یو اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام ایز یور ریلیجن. کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین
مکمل کر دیا اور اپنا جو فیور تھا وہ تم پہ کمپلیٹ کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو چوز کیا ہے ایز اے دین. اسی طرح جو اسلام کی یہ بھی کریکٹرسٹک ہے سیف گارڈنگ آف قرآن، جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سے کہ وی ہیو سینٹ ڈاؤن دس بک اینڈ ویریلی وی شیل سیف گارڈ اٹ. اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ ریلیجن ہے، کوڈ آف لائف ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنیں، لاسٹ سرمن جو خطبہ حجۃ الوداع، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی دنیا کا اسپیکٹ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے اس دن نصیحت نہیں کی. عورتوں کے حقوق، ہر چیز، مائنورٹیز کے حقوق، ہر چیز کے بارے میں آپ نے گائیڈنس دی. اس لیے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ریلیجن آف پیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی سب لوگ کیا ہیں، سیف ہیں. اسی طرح جو رائٹس ٹو وومن جو ہے وہ بھی اسلام سے ملے. ہم نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ بھی عورتوں کے حقوق کی بات کی. اس کے علاوہ جو وراثت کا حق ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی بھی مذہب عورت کو وراثت کا حق نہیں دیتا تھا، بلکہ اگر ہم جو بہت ماڈرن کنٹریز ہیں، آپ جنڈر اسٹڈیز پڑھیں تو ان کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ یا جو فیمنسٹ مارچز شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلے اپنے رائٹس کے لیے اسٹارٹ ہوئی، اور جا کے 1900 میں عورت کو جو لیگل پراپرٹی رائٹس ملنا شروع ہوئے 20th سینچری میں. امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ کو 20th سینچری میں لیگل پراپرٹی رائٹس ملے، اس سے پہلے یہ نہیں تھے. جب آپ کو رائٹ آف ووٹ ملا اس کے بعد، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1938 میں جا کے نیوزی لینڈ نے اور برٹش کنٹریز نے اور جا کے امریکہ نے کیا کہ عورت کو ووٹ کا حق دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو لیگل پراپرٹی رائٹس دیا. لیکن اسلام میں دیکھیں 1400 سال پہلے سے ہی عورت کا وراثت میں حصہ بتایا گیا ہے. اسی طرح جو ماں کا اسٹیٹس ہے، اس کو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. کوئی بھی مذہب اس چیز کو، جو آج ہم دیکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ بات ہو رہی ہے، آج ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو عورت ہے جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ بہت ہارڈ شپ سے گزرتی ہے، اور یہ بہت ایک ماڈرن کنسیپٹ ہے. جو پرانے لوگ تھے ان کو تو لگتا تھا کہ یہ پارٹ آف لائف ہے. نو، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اتنا بڑا جو اونر ہے وہ کسی عورت کو مل رہا ہے، تو آبویسلی اس کی ہارڈ شپ کی وجہ سے مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی کیا کرو، قدر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں مشکل میں کیری کیا، ہارڈ شپ میں تمہیں کیری کیا. پورا جو 9 منتھ کا پیریڈ تھا اس کے بعد اس نے تمہاری تربیت کی، تمہیں پالا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ سب سے زیادہ سافٹیسٹ پارٹ اس کا جو تھا وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ چلا. ہمیں یہ ایک ماڈرن چیز لگتی ہے کہ اگر ہم کسی عورت کو پیمپر کریں یا کسی کے جو ایفرٹس ہیں، کسی کے جو ہارڈ شپ ہے اس کو کیا کریں، اس کے لیے اس کو پریز کریں. لیکن اسلام یہ کام بہت پہلے سے کر رہا ہے. ایک اور بھی حدیث اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ میرے جو حسن اخلاق ہے اس کا سب سے زیادہ کس کا رائٹ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں. تو آپ نے کہا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا تمہاری ماں. اس نے جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہارا باپ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. اسی طرح جو حضرت حفصہ ہیں، آپ گارڈین ہے فرسٹ کاپی آف کمپائلڈ قرآن کی. یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں عورتوں کے کتنے رائٹس تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی دوسرا بندہ جس سے زیادہ حدیث کمپائل کی تو وہ حضرت عائشہ ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کا پتہ. اس طرح اور بہت ساری عورتیں. ہم جو وومن رائٹس والا چیپٹر پڑھیں گے اس میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے. ایکویلٹی آف مین کائنڈ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ایو. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے تو اپنے تقویٰ کی بنیاد پہ ہے، اپنی پیٹی کی بنیاد پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ جو آدم اور اماں حوا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کے ماں باپ آدم اور حوا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مین کائنڈ ایکول ہے، کالا گورا عربی اجمی عورت مرد سب کیا ہیں، برابر ہیں. اسی طرح جو پروویژن آف کمپلیٹ کوڈ آف لائف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے نا وہ قرآن ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو قرآن کو اگر آپ نے عملی شکل میں دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے صرف لکھ کے نہیں بتا دیا. اگر ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پروویژنز ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی اسٹرینج ہوتی ہیں. کوئی ان کا پاپ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ان کا پنڈت وہ کر کے نہیں دکھا رہا تھا. وہ کہتے ہیں بس ایسے حکم ہے. لیکن ہمیں جو بھی حکم دیے گئے وہ ہمارے پاس عملی نمونے کی شکل میں سامنے ہے. کوئی بھی چیز ہمیں ایسے کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی کہ وہ آؤٹ آف دا نو ویئر ہم نے کرنی ہے اور بس وہ فینٹیسی میں ہے. نو. تو یہ ایک اسلام کی بہت ڈسٹنکٹ کریکٹرسٹک ہے جو اسلام کو باقی سارے مذاہب سے ڈسٹنکٹ کرتا ہے.
اسی طرح ایک لیونگ لینگویج میں ریویل ہوئی، جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا عربک لیونگ لینگویج، اس لیے کہ جب یہ ریویل ہوئی تو وہاں کے لوگ عربک بولتے تھے، اس وجہ سے یہ اس کو لیونگ لینگویج کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی کی ہر بندے کو پہ اس طرح نازل کی گئی کہ اگر جو عرب تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی مدر لینگویج میں نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو ایفرٹ بھی نہ کرنا پڑے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو۔ پھر جب وہ اسلام پہ آ جائیں تو تب وہ کیا کریں، محنت بھی کریں، مشقت بھی کریں، علم بھی حاصل کریں، سب کچھ کریں۔ No idle claims invites to investigate the truth and claims in Quran through science and logic، اس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اپنا اکانومک سسٹم ہے اسلام کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اشتراک، اس میں کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن، کولیبوریشن اور کولیشن کا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کیپٹلزم اور کمیونزم کا جو ایک مکسچر ہے، اور اس میں کیا ہوتے ہیں بردرہڈ کے بھی فیچرز ہوتے ہیں، اور یہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے، تو ہمیں یہ انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جزیے کا سسٹم ہے، جزیے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، کوئی لیڈر ہے، مسلم لیڈر، اس نے کوئی جگہ فتح کی ہے اور وہاں پہ نان مسلمز رہ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ اپنا ایک ٹیکسٹ پرووائڈ کریں گے وہاں پہ رہنے کا، اس جگہ پہ، اس کو جزیہ کہتے ہیں، اور پھر وہ جو اس جگہ کا جو ایمپرر ہے، جو کنگ ہے یا جو بھی لیڈر ہے، وہ ان کو کیا پرووائڈ کرے گا، پروٹیکشن، کہ ان کو کوئی بھی بندہ مار نہ سکے، ان کو وہاں پہ سیف رائٹ دے گا، ان کے مال جان کی حفاظت کرے گا۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو جاتے ہی کہو کہ اسلام پہ آ جائے ورنہ ہم تم لوگوں کو مار دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے، بلکہ ان کو کہا کہ ان کو ٹائم دو۔ جب آپ اپنے حسن اخلاق سے ان کے سامنے اسلام کے طرز عمل پہ زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور جزیے کا کنسیپٹ اس لیے ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ وہ مائنورٹیز ہیں یا وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں، کسی تہش میں آ کے ان کو مار نہ دے، ان کی جو پروٹیکشن ہے اس کا ذمہ بھی ایمپرر کو دے دیا گیا کہ ایمپرر ان کو پروٹیکٹ کرے، اور ان پہ کیا کر دیا گیا، ایک ٹیکس لگا دیا گیا جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے کنسیپٹ آف مداربہ، یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، اور اسلام میں یہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہم اکثر انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کے بزنس میں 5 لاکھ انویسٹ کیا اور میں کہوں گی کہ مجھے تم ہر مہینے 10,000 دینا یا 20,000 دینا، تو یہ کیا ہے، یہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ میرا 5 لاکھ بھی وہاں پہ ہے اور انٹرسٹ بھی مجھے مل رہا ہے۔ لیکن اسلام میں مداربہ کا کنسیپٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو 5 لاکھ دیا اور اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم اس سے کام کرو، اس سے جو پروفٹ آئے گا اس سے 50,000 جنریٹ ہوگا تو 25,000 میرا، 25 اس کا۔ لیکن اگر اس سے لاس ہو گیا -25 ہو گیا تو وہ لاس بھی 12,000 میں بیئر کروں گی، 12,000 اگلا بندہ بیئر کرے گا۔ تو یہ ایکوالٹی کا ہے، اس میں یہ کہ اگلے بندے پہ بے جا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، اس پہ کوئی اسٹرین نہ آئے، لیکن آپ بالکل پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 25,000 پروفٹ جنریٹ کیا، دیٹس اٹ۔ لیکن جو انٹرسٹ فری نظام، جو انٹرسٹ والا نظام ہوتا ہے، اس میں آپ لاس کو بیئر نہیں کرتے، لاس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، بس پروفٹ کی لیتے ہیں۔ تو یہ بیسک ہیومن رائٹس کے بھی تھوڑا سا اگینسٹ جا رہا ہے، اور اسلام کسی بھی اس طرح کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن اسلام آپ کو یہ نہیں روک رہا کہ آپ پروفٹ نہ بنائیں، آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ سیونگ نہ کریں، آپ بالکل سیونگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی کسی کے ساتھ، ایک میں نے جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ لین دین کرنی ہے تو اگر ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو ہم اس کو 10,000 ادھار دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 5 سال بعد مجھے واپس کرو گے، تو اس 10,000 کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم پھر مجھے اس کے ساتھ اوپر کچھ پیسے واپس کرنا، جو کہ سود ہوتا ہے، اور سود اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن اس کا ایک الٹرنیٹیو بھی ہے، وہ کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ لین دین کرنی ہے، آپ کسی دھات میں کریں، آپ گولڈ میں کریں، آپ گولڈ پرچیز کریں اور اس کو آپ کہیں میں تمہیں ادھار میں 1 تولہ 2 تولہ سونا دے رہا ہوں، اور جب تم مجھے 5 سال بعد واپس کرو گے تو تم مجھے 2 تولہ سونا واپس کر دینا۔ اب 5 سال بعد جو اس گولڈ کی قیمت ہوگی وہ آپ کو اس میں ہی واپس کرے گا، آپ اس پہ، اگر وہ بندہ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ آپ سے نہیں لے گا۔ سو دس از یہ کہ الٹرنیٹیوز موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جو رب المال اور سائلنٹ پارٹنر فائنینشیل پرووائڈز منی، مدارب اور ورکنگ پارٹنر انویسٹ ان بزنس ٹو میک پروفٹ اور لاس which is then shared between the two. So how simple it is. اسی طرح یہ کریکٹرسٹکس آف اسلام ہے جو اسلام کو ڈائیورس بناتے ہیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ جب آپ نے یہ ساری بات سنی ہوگی تو آپ کو ایک نیا پرسپیکٹیو ملا ہوگا۔ ہمیں جو ہمارے پرسپیکٹیوز ہیں وہ تھوڑے اتنے براڈن نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام میں ہر چیز کا الٹرنیٹیو موجود ہے اور اس سے بہتر موجود ہے۔ ہمیں صرف اسلام کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے جب اپنا پیپر لکھنا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کر کے لکھنی ہے، مطلب جو اس کا کرکس ہے وہ آپ کی ہیڈنگ ہونا چاہیے۔ جب یہ کرکس والی جو لائن ہے، جو مورل ہے، وہ آپ کی کیا ہوگی، ہیڈنگ ہوگی، تو ایگزامنر اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھ جائے گی کہ ہاں اس بندے کے پاس تو سولوشنز ہیں، کیونکہ پرابلم سسٹم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پرابلمس پتہ ہے، لیکن آپ کو وہ بندہ بننا ہے جس کو سولوشن پتہ ہے۔
So this was all for today. So see you soon with our another video of Islamic studies. ہم آگے ڈسکس کریں گے Islamic beliefs اور Islamic worships کو. So we will try to complete our series as soon as possible. So stay tuned. اللہ حافظ.